اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو۔ اس وقت عالمی دفاعی حلقوں میں یہ کیا آرائیاں بڑھ رہی ہیں کہ آذربائیجان نے JF-17 تھنڈر کے ابتدائی 16 یونٹ سے بڑھا کر 44 یونٹ کر دیا ہے۔ لانکاوی انٹرنیشنل میری ٹائم اینڈ ایروسپیس نمائش 2025 میں چین کا J-10C ملٹی رول لڑاکا طیارہ اس وقت نگاہوں کا مرکز ہے۔ پیشتر کہ آج کے گلوبل ڈیفنس ویو کی طرف ہم آئے تو آپ نے ابھی بھی گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب نہیں کیا تو گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں۔ اور شروع کرتے ہیں ہم آج کے ٹاپکس کی طرف آتے ہیں کہ جب سے انڈیا پاکستان کے درمیان جو 4 روزہ جھڑپیں ہوئی ہیں، ان جھڑپوں کے بعد پھر پاکستان کے زیر استعمال JF-17 بلاک 3 اور خاص طور پہ J-10C کے حوالے سے دنیا بھر میں کافی شہرت بڑھ گئی ہے۔ JF-17 کے حوالے سے اس وقت ایک بہت بڑی خبر ہے جو یقینی طور پہ ہمارے ہندوستانی بھائیوں کے لیے ناگوار گزرے گا۔ اس وقت عالمی دفاعی حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں بڑھ رہی ہیں کہ آذربائیجان نے JF-17 تھنڈر حلق کے ملٹی رول لڑاکا طیاروں کی خریداری کے ابتدائی 16 یونٹ سے بڑھا کر 40 کر دیا ہے، جس کی مالیت 4.2 بلین امریکی ڈالر ہے۔ ان طیاروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ JF-17 خاندان کا جدید ترین لڑاکا بلاک 3 ہے، جو کہ پاکستان اور چین کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار کیا گیا ہے اور اسے موجودہ عالمی مارکیٹ میں سب سے کم لاگت والے لڑاکا طیاروں میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ علاقائی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں گردش کرنے والی خبروں کی شدت کے باوجود آذربائیجان، پاکستان یا چین کی حکومتوں کی جانب سے اس کے بارے میں کوئی باضابطہ تصدیق تو نہیں، لیکن تاہم اس معاہدے کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ پاکستان کی ایروسپیس انڈسٹری کے لیے ایک اہم تاریخی پیش رفت ثابت ہوگی۔ اس کی دفاعی پروڈیوسر سے اسلحہ برآمد کرنے والے ملک میں تبدیل ہونے کی علامت ہوگی، جو کہ علاقائی سطح پر اعلیٰ قیمت کے معاہدے حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کامران میں پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور چین کے چنگڈو ایئر کرافٹ انڈسٹری گروپ کی مشترکہ قیادت میں JF-17 تھنڈر پروگرام اسلام آباد کی دفاعی سفارتکاری اور صنعت کی خود مختاری کا سنگ میل بن چکا ہے۔ آذربائیجان کی جانب سے یہ ممکنہ میگا آرڈر نہ صرف اسلحے کی عالمی تجارت میں ایک سنجیدہ کھلاڑی کی حیثیت سے پاکستان کی انٹری کو شامل کرے گا، بلکہ PAC میں خاطر خواہ معاشی رفتار پیدا کرے گا، جس سے صلاحیت میں توسیع اور جدید R&D ممکن ہوگی۔ اس کے برعکس ہندوستان کا تجاس پروگرام اگرچہ تکنیکی طور پر جدید ہے، لیکن ابھی تک ایک بھی برآمدی کلائنٹ حاصل نہیں کر سکا، یہاں تک کہ رائل ملیشین ایئر فورس کو فراہم کرنے کی اس کی کوشش کو بھی جنوبی کوریا کے FA-50 بلاک 20 لڑاکا طیاروں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ملیشیا کی جانب سے کوریا ایروسپیس انڈسٹری کے FA-50 کا بھارت کے تجارتی مقابلے میں انتخاب ہلکے لڑاکا طیارے کی مارکیٹ میں بڑھتے ہوئے مسابقت کو اجاگر کرتا ہے۔ کاسٹ، آپریشنل تیاری اور سیاسی صف بندی اہم عوامل ہیں۔ اگر آذربائیجان اپنے JF-17 طیاروں کی خریداری کو 40 طیاروں تک لے جاتا ہے تو یہ تھنڈر سیریز کا سب سے بڑا واحد برآمدی گاہک بن جائے گا اور پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا طیارے کا برآمدی آرڈر ہوگا۔ PAC کس طرح کے معاہدے کی تکمیل کی صلاحیت میں بھی ممکنہ طور پر اسمبلی لائن کی سرگرمی میں اضافہ، مقامی ایروسپیس سب کنٹریکٹرز کی طلب اور پاکستان ایروناٹیکل انجینئرز اور تکنیکی ماہرین کی نئی نسل کی مہارت میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ آذربائیجان اس سے پہلے ہی باضابطہ طور پر 16 JF-17 بلاک 3 لڑاکا طیاروں کے آرڈر کر چکا ہے۔ آذربائیجان کے صدر حیدر علیوف بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک تقریب میں اس منصوبے کی باضابطہ منظوری ہوئی تھی۔ آذربائیجان کے صدر کی جانب سے تصویر میں ذاتی طور پر نئے فراہم کیے جانے والے لڑاکا طیاروں میں سے ایک کے کاکپٹ میں بیٹھا ہوا دکھایا گیا تھا۔ وہ جہاز کے نظام کا معائنہ کر رہے تھے۔ یہ طیارے آذربائیجان کے روسی نژاد پرانے MiG-29 طیاروں کی جگہ لینے کے لیے تیار ہیں، جن میں سے بہت سے اب یوکرائن میں ماسکو کی جاری جنگ کی وجہ سے بڑھتی ہوئی دیکھ بھال کے اخراجات اور سپلائی چین کی حدود کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ روس سے پاک چین ایئر فریمز کی جانب سے منتقلی باکو کی جانب سے وسیع تر اسٹریٹجک محور کی نشاندہی کرتی ہے، کیونکہ یہ اپنی دفاعی شراکت داری کو متنوع بنانا اور روس جیسے سپلائر پر انحصار کم کرنا چاہتا ہے۔ بیجنگ اور اسلام آباد کے لیے یہ معاہدہ، چاہے اس کی تصدیق ہو یا نہ ہو، ایک جغرافیائی تجزیاتی فتح کی نمائندگی کرتا ہے۔ وسطی ایشیا کی منافع بخش دفاعی مارکیٹ میں کامیابی سے داخل ہونا، جہاں روایتی طور پر سخوئی اور میکوان جیسے روسی ایئروسپیس کمپنیوں کا غلبہ رہا ہے۔ اگرچہ JF-17 ایویونکس اور ریڈار کی ہم بات کریں تو اس میں زیادہ تر جو سورسز ہیں وہ چائنا کے ہیں، اور اس میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل PL-15 اور اس کے علاوہ PL-10 بھی انٹیگریٹڈ ہیں۔ PL-15 خاص طور پہ موجودہ انڈیا پاکستان سٹینڈ آف میں اس حوالے سے اہمیت کا حامل رہا۔ پاکستان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا
کہ رافیل طیارے انڈیا کے جو گرائے گئے وہ PL-15 کی وجہ سے گرائے گئے تھے۔ F-17 میں KLJ-7 ریڈار ہے، ایکٹیو الیکٹرونک اسٹینڈ ایرے ریڈار ہے، جو کہ 170 کلومیٹر سے 200 کلومیٹر کی رینج پر لڑاکا طیارے کے سائز کا پتہ لگا سکتا ہے۔ لیکن 2023 کی رپورٹس نے کچھ اشارہ کیا ہے کہ آذربائیجان کی بجائے چین کے آرمامنٹ کی بجائے ترکی کے فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں یعنی گودوکان اور بوزوران جو ہے وہ JF-17 میں انٹیگریٹ کرنے کا کر سکتا ہے، جو کہ انقرہ کے ساتھ اس کے دفاعی صف بندی کو نشاندہی کرتا ہے۔ یہ میزائل نیٹو کی معیاری صلاحیتوں کی پیشکش کے مطابق ہیں۔ آذربائیجان کی جانب سے 40 طیاروں کے حصول کی اگر باضابطہ طور پر تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ JF-17 پروگرام کی برآمد کے راستے کو اثر نو ترتیب دے سکتا ہے اور پاکستان، چین اور ترکی کے درمیان مستقبل میں سہ فریقی دفاعی تعاون کے لیے ایک نمونے کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ آذربائیجان میں JF-17 کی کامیابی دیگر وسطی ایشیائی افریقی ممالک میں بھی دلچسپی پیدا کر سکتی ہے، جو سستے اور اعلیٰ کارکردگی والے لڑاکا طیاروں کی تلاش میں جو مغربی برآمدی کی پابندیوں یا روسی رسد کی رکاوٹوں سے متاثر نہیں ہے۔ عالمی لڑاکا مارکیٹ مہنگے مغربی ففتھ جنریشن پلیٹ فارمز اور سوویت دور کے پرانے ہارڈ ویئر کے درمیان تیزی سے پولرائزڈ ہوتی جا رہی ہے۔ JF-17 بلاک 3 ابھرتی ہوئی فضائی افواج کے لیے درمیانی طاقت کا حل پیش کرتا ہے، ہلاکت خیزی اور معاشی استحکام دونوں کا خواہاں ہے۔ کہ دوسرے ٹاپک کی طرف کہ لانگ کاوی انٹرنیشنل میری ٹائم اینڈ ایرو اسپیس نمائش لیما میں ہو رہی ہے، جس میں چین کا J-10CE ملٹی رول لڑاکا طیارہ جو کہ اس کے فرنٹ لائن J-10C کا برآمدی نتیجہ ہے، لانگاوی میں اسوری انٹرنیشنل ایگزیبیشن سینٹر میں عالمی توجہ کا مرکز بن کر ابھرا ہے، جو اعلیٰ درجے کی ٹیکٹیکل طیارہ مارکیٹ میں بیجنگ کے عروج کی ایک طاقتور علامت کے طور پر کام کرتا ہے۔ چین کے گلوبل ٹائمز کے مطابق J-10C کا برآمدی ویژن J-10CE اصل جنگی کارروائیوں میں حالیہ کامیابی کے بعد چین کے بوت پر اہم توجہ کا مرکز بن گیا، جس نے بین الاقوامی مبصرین کے تجسس کو اپنی طرف متوجہ کیا جو طیاروں کو قریب سے دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ سرکاری دفاعی برآمد کنندہ چائنا نیشنل ایرو ٹیکنالوجیز امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کی جانب سے پیش کردہ J-10CE کی لانگ کاوی میں موجودگی اسلحے کی نمائش کا توجہ کا مرکز ہے۔ یہ مغربی اور روسی ایرو اسپیس دفاعی کمپنیوں کے غلبے کے لیے براہ راست جغرافیائی سیاسی چیلنج ہے۔ چنگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن کی جانب سے تیار کردہ J-10C کو اب ملیشیا سمیت عالمی جنوب میں فضائی افواج کے لیے کم خرچ لیکن تکنیکی طور پر مضبوط حل کے طور پر جہانانہ انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، جو فی الحال لڑاکا بیڑے کو جدید بنانے کے لیے اپنے آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اگرچہ نمائش میں نہ صرف اسکیل ماڈل کی شکل میں دکھایا گیا، لیکن پاکستان اور بھارت کے مابین حالیہ اور تیزی سے بڑھتی ہوئی جھڑپوں کے دوران اس کی مبینہ جنگی کامیابیوں سے J-10CE کی نمائش ڈرامائی طور پر بڑھ گئی ہے۔ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ کے ابتدائی مرحلے کے دوران پاکستان فضائیہ کے J-10C نے فضا سے فضا میں متعدد مار کیے، جن میں سے ہندوستانی فضائیہ کے 3 رافیل لڑاکا طیارے بھی شامل تھے، جو چین کے طویل فاصلے تک فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل PL-15 کی پہلی جنگی کارروائی کا نتیجہ ہیں۔ امریکہ، فرانس اور دیگر مغربی ممالک کے دفاعی تجزیہ نگاروں نے ان دعووں کی تائید کی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کارروائی میں بھارت کے مزید جنگی طیارے Su-30 MKI، MiG-29 اور میراج 2000 کو بھی مار گرایا گیا ہے۔ J-10C پروگرام چین کی جدید ایروڈائنامک ترغیبات میں مہارت حاصل کرنے، مکمل اختیار اور 4 گنا ظرفیت کے ساتھ ڈیجیٹل فلائی بائی وائر فلائٹ کنٹرول اور ہائی تھرسٹ ٹربو فین انجن تیار کرنے کے قابل بنایا۔ J-10C پہلا پلیٹ فارم تھا جس میں مکمل طور پر مربوط ڈیجیٹل ایویونک سوٹ شامل کیا گیا، جس نے آپریشنل تاثیر میں نمایاں اضافہ کیا اور چین کی اگلی نسل کے لڑاکا طیاروں کے لیے تکنیکی بنیاد فراہم کی۔ چین نے J-10C کے لیے ایک مکمل نیا ہوائی جہاز مینوفیکچرنگ ماحولیاتی نظام بھی قائم کیا، جس کی توجہ ڈیجیٹل مشیننگ، کمپوزٹ ایئر فریم کی تعمیر اور ٹائٹینیم مرکب کی تیاری پر مرکوز رہی۔ اہم خصوصیات جو اب ملک کی 6ٹھی نسل کے طیاروں کے ارتقاء کی بنیاد ہیں۔ 2006 میں پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس میں شمولیت کے بعد سے J-10C سروس کے اہم ٹیکٹیکل طیاروں میں سے ایک بن گیا ہے، جسے اکثر فوجی پریڈ، مشترکہ مشقوں اور ہائی پروفائل بین الاقوامی فضائیہ میں بھی دکھایا جاتا ہے۔ J-10C ایک جدید ترین پلیٹ فارم کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے، جس میں ایکٹیو الیکٹرون اسکینڈ ایرے ریڈار، الیکٹرونک وارفیئر سسٹم، مربوط مشن کمپیوٹر اور PL-15 جیسے توسیع شدہ رینج BVR میزائلوں کو فائر کرنے کی صلاحیت شامل ہے۔ 18,000 میٹر کی آپریشنل سیلنگ اور 1100 سے لے کے 1500 کلومیٹر کے درمیان دائرے میں J-10C کو فضائی بالادستی، درست حملے اور سمندری مداخلت سمیت مسلسل ملٹی رول مشنوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ چین کے تیار کردہ WS-10B ٹربو
انجن سے چلتا ہے، اس میں شیشے کا کارپیٹ، ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے، مشن سسٹم میں ہموار ڈیٹا فیوژن شامل ہے۔ طیارے کی ڈیلٹا کینارڈ ترتیب سپر سونک رفتار پر اعلیٰ ڈائنامک کارکردگی کو برقرار رکھتے ہوئے فضائی جنگ میں بہترین تیز رفتاری کو یقینی بناتی ہے۔ جدید کمپوزٹ ڈھانچے اور ریڈار کراس سیکشن کو کم کرنے کی خصوصیات کو یکجا کر کے J-10C محدود اسٹیلتھ صلاحیتوں کو بھی پیش کرتا ہے، جس سے متنازع ماحول میں بقا میں اضافہ ہوتا ہے۔ J-10C نہ صرف چین کی فضائی طاقت کے لیے ایک ٹیکٹیکل اثاثہ ہے، بلکہ اس کے عالمی دفاعی برآمدی عزائم کی علامت ہے، جو پاکستان اور ممکنہ طور پر دیگر ایشیائی مشرقی وسطیٰ افریقی فضائی افواج جیسے ممکنہ خریداروں کے مابین لڑائی اور مقبولیت حاصل کرنے میں تصدیق شدہ ہے۔ حالیہ تخمینوں سے پتہ چلتا ہے کہ پیپل لبریشن آرمی ایئر فورس اہم اسٹریٹجک تھیٹر میں تقریباً 220 سے زیادہ J-10C یونٹ چلاتی ہے، جس سے یہ چین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی لڑاکا انوینٹری میں سب سے زیادہ جدید پلیٹ فارم میں سے ایک بن جاتا ہے۔ یہ تھا جی آج کو ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔